جی سپریم کورٹ میں جو ہے نئے عدالتی سال کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور نئے عدالتی سال کا آغاز آج سے براہ راست ہوا۔ تو اس نئے عدالتی سال کے موقع کے اوپر جو ہے فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 میں ہوا، اور یہ روایت ہے جب بھی نیا عدالتی سال شروع ہوتا ہے، ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہی جو ہے یہ نیا عدالتی سال شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ نیا عدالتی سال یعنی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں، ججز اپنی روٹین پہ آ گئے، اپنے کاموں پہ آ گئے، تو فل کورٹ ریفرنس ہوا، اور فل کورٹ ریفرنس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے وہ نئے عدالتی سال اور جو گزر چکا ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ موازنہ بھی کرتا ہے، اور گزرے ہوئے سال کو یاد کر کے نئے عدالتی سال کے لیے بہتر پالیسیز جو ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں۔ آج بھی اسی نئے عدالتی سال سے متعلق جوڈیشل یعنی فل کورٹ ریفرنس ہوا، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کی، اور سپریم کورٹ کے باقی ججز نے شرکت کی، 16 جج ہیں، تو اس میں تقریباً سارے تھے ماسویہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کے جو بیرون ملک میں ہیں، اور ایون کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی پورے دور میں جو کچھ اس نے کیا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جو کہ سب کچھ ہوا میں تھا، اور کس چیز کو جسٹیفائی کر سکے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ آج کہہ رہے تھے، ساتھ ہی جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہہ رہے تھے میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی عزت کرتا ہوں، تکریم کرتا ہوں، میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اب یہ بات جو ہے وہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے نا، آپ نے منہ سے تو کہہ دی ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی کنڈکٹ دیکھتے ہیں اس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، یہ تو کہاں آپ نے عزت کی، کہاں آپ نے لحاظ رکھا، کہاں آپ نے خیال رکھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے اس کو کھڈے لائن لگانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کو سپریم کورٹ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے خلاف صدارتی جو ریفرنس آیا اس میں بھی آپ کا کردار واضح ہے، اور پھر جو فل کورٹ بنا تھا اس کی سربراہی آپ ہی کر رہے تھے نا، تو اس میں آپ نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے۔ وہ میٹر آپ نے جو درخواست گزاروں نے استدعائیں نہیں کی تھی ان سے بھی بڑھ کے، یعنی شاہ سے شاہ کا وفادار والی مثال ہے نا، تو اس ٹائم شاہ تو عمران خان تھا، تو یہ تو شاہ کا وفادار ہے، اور ویسے بھی یہ زبان زد عام ہو چکا ہے کہ عمران خان کی ہر بات بندیال کے لیے قرآن و حدیث کا وہ رکھتی ہے، اور یہ تو خود کہتا تھا کہ جب یہ پنجاب والا معاملہ چل رہا تھا، پنجاب رن آف الیکشن میں، اور عمران خان کی اس نے حکومت بنوانے کی اٹیمپٹس کر رہا تھا تخت لاہور کے اوپر، بھائی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو بٹھایا جائے، اس میں اس کے ریمارکس ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم یہ کیس عبادت سمجھ کے جو ہے وہ سن رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان کی فیور کرنے والے معاملے کو، اس کی سہولت کاری کو تو یہ بندیال عبادت سمجھتا رہا۔ تو پھر یہ بات تو عوام ٹھیک کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی ہر بات اس کے لیے قرآن و حدیث کا حیثیت رکھتی تھی۔ یہ تو وہ شخص ہے، یعنی یہ جو شخص عمران خان جیسے بقول جج ہمایوں دلاور کے کہ بددیانت اور چور ہے عمران خان، اس بددیانت اور چور کو جو شخص صادق و امین بنا سکتا ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ تو اسی وجہ سے اس نے جب اس کے پاس معاملہ آیا اپنا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا، تو اس نے وہ معاملہ FBI کو بھیج دیا پروب کرنے کے لیے، جو استدعا ہی نہیں کی گئی تھی اس سے بھی بڑھ کے اس نے بھیجا۔ اور پھر کیا وہ ہمیں دن بھول سکتے ہیں جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ ان کے ججز کے سامنے پیش ہو رہی تھی، ان کے سامنے موجود تھی، تو کس طریقے سے یہ ٹونکے مار رہے تھے اس کے اوپر، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے، وہ بیچاری رو رہی تھی۔ یہ تو ان کا بس اب ہم کیا کریں، اپنی ساسو ماں کی باری آتی ہے تو وہ آڈیو لیکس کمیشن کو جو ہے غیر فعال کر دیا جاتا ہے، اسٹے دے دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کہتا ہے کہ میری ساسو ماں جو ہے وہ ابو دی لا ہے۔ یہی تو اس نے فیصلہ دیا نا، مادر اللہ کے بارے میں جو اس کا فیصلہ آیا، اس کو تو ابو دی لا کہا کہ نہ آئین کو مانوں گا، نہ قانون کو نہ مانوں گا، نہ میں اپنے ضابطۂ اخلاق کو مانوں گا، میں مانوں گا تو اپنی ساسو ماں کی مانوں گا۔ اپنی ساسو ماں کی باری آئی تو کس طریقے سے بینچ بنا کے اور وہ ساری پھرتی کے ساتھ سارا کچھ کر کے اس کو آڈیو لیکس والے معاملے سے کس طریقے سے جو ہے وہ مکھن سے بال کی طرح جو ہے وہ کھینچ لیا، بچا لیا، یعنی کہ۔ اور یہاں پہ جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ پیش ہوتی تھی اس ٹائم کس طریقے سے جو ہے وہ ہنستے بھی تھے، اور کس طریقے سے ان کے ریمارکس آتے تھے، وہ شرم آتی ہے وہ ریمارکس دوبارہ ہمیں ریکال کر کے بھی، اور وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے انتہائی ناخوشگوار لمحات ہیں، اور وہی لمحات بنیاد بنے سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم کے۔ اور وہ تقسیم کس نے کی؟ انہوں نے کی نا،
یعنی جن کو عوام جو ہے ہم خیال جج کہتی ہے، جن کو عوام عمران دار جج کہتی ہے، جن کو عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کی سہولت کار جج کہتی ہے، یہی تھے نا، یہی سہولت کاری میں حد سے بڑھ کے جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہاں پہ بھیج دیا FBI میں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے پورے اہل و عیال کے، خاندان کے تمام اثاثے، تمام بینک سٹیٹمنٹ، سارا کچھ جو ہے وہ اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اویزا کیا ہوا ہے۔ اگر ہے بندیال میں اتنی جرت، منیب اختر میں اتنی جرت، تو آپ اپنے جو ہے وہ اثاثے بتائیں نا عوام کو، آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وہ کہہ رہا تھا جی میں بڑی عزت اور تکریم کرتا ہوں، آپ نے اس کو کھڈے لین لگایا، اس کو کیس نہیں سننے دیے، جو اس نے 2-4 فیصلے کیے اس کو آپ نے ریورس کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آپ نے اس کے خلاف ہر وہ مسائل پیدا کیے اور اس کو بالکل لمٹڈ کر دیا، اور ایون کہ اس کے جوڈیشل آرڈر کو جو ہے وہ ایک رجسٹرار جس کی کوئی اوقات نہیں کسی جج کے سامنے، وہ ایک انتظامی عہدہ ہے، اس کے نوٹ کو جو ہے وہ اس کے نوٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک آرڈر اڑا دیا۔ ہاؤ اٹ پاسبل؟ اور اب آپ کہتے ہو میں عزت اور تکریم کرتا ہوں، بھائی ایسے الفاظوں سے نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی اب عوام آپ کے بارے میں بہتر جانتی ہے کہ آپ کتنے جو ہیں وہ بس اب میں کیا کہوں، بہرحال کتنے پانی میں ہے، عوام کو پتہ ہے آپ کے بارے میں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو ہے اپنے آپ کو بہرحال اس نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا جو کچھ اس نے کیا وہ اب اس کے سامنے آ رہا ہے، اور آج اس کی جو ہے بنیاد آغاز بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ آج فل کورٹ ریفرنس جب ہوا تو اس کے بعد جب انٹریکشن ہوتا ہے چائے کے اوپر جو ہے وہ ججز کا، صحافیوں کا، سینئر وکلا کا، تو آج وہاں پہ بھی جو ہے خود اس کو یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جو ہے اس کو اپنی اوقات نظر آ گئی کہ اس کی اوقات کل ملا کے اس کی اوقات کتنی ہے۔ ہمارے ایک سینئر رپورٹر ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، انہوں نے جو ہے آج بندیال صاحب نے کہا کہ صدیقی صاحب میرے ساتھ تصویر ہی بنوا لیں، تو انہوں نے صدیقی صاحب نے جو ہے وہ انکار کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ دھڑے والے ہیں تو ہم بھی دھڑے رکھتے ہیں۔ تو اس پر بندیال نے کہا کہ آپ کہیں ککرزائی تو نہیں ہے؟ اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا میں ککرزائی تو نہیں ہوں لیکن بندیال بھی نہیں ہوں۔ تو بہرحال اب اس کو بھی پتہ ہے یہ صدیقی ہے تو ککرزائی کیوں کہہ رہا ہے۔ تو مین چیز جو اس میں ہے وہ اوقات اس کی ملا کے اتنا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک رپورٹر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی تصویر بنانا توہین سمجھ رہا ہے۔ یہ توہین ہی ہے نا، اور آج اس نے اس کی اوقات دکھا دی، کل اوقات کتنی رہ گئی بندیال کی۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بندیال جو ہے وہ تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ ہوگا، اور یہ چیزیں بندیال کو بھی نظر آ چکی ہیں۔ اس کے دیکھیں چیزیں دیکھیں کہ جب بھی کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اعزاز میں جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس میں اس کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن بندیال جیسے یہ خود فل کورٹ سے بھاگتا تھا، جب اس کو کہا جاتا تھا لارجر بینچ بناؤ، فل کورٹ بینچ بناؤ، تو کہتا تھا ماضی کا حصہ ہوا، میں نہیں بناؤں گا۔ تو اب فل کورٹ اس سے بھاگ گیا ہے، یعنی کہ بندیال واحد چیف جسٹس ہوگا جس کو ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر فل کورٹ ریفرنس نہیں دیا جائے گا، اس کو کوئی خراج عقیدت پیش نہیں کیا جائے گا۔ کیوں خراج عقیدت پیش کیا جائے؟ کوئی اس کا کوئی ایک کام ایسا ہو جس کی وجہ سے اس کو خراج عقیدت پیش کیا جائے؟ یہ ساری کی ساری تو سہولت کاری ہے، پوری سپریم کورٹ کے اوپر کلنک مار کے جا رہا ہے، کالک لگا کے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی روایات کی دھجیاں اس نے اڑائی، آئین کو اس نے توڑا، قانون کو اس نے پاس نہیں رکھا، ججز کے ضابطہ اخلاق کو اس نے نہیں مانا، صرف سپریم کورٹ کو رسوا کیا محض اپنی ساسو ماں کے لیے۔ ساسو ماں کی عدالت میں یہ شخص ضرور سرخرو ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو جو ہے اس نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب جو شخص کورٹ کو رسوا کرے تو کورٹ میں بیٹھے ججز اس کو کیسے عزت اور تکریم دے سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے اب اس کو فل کورٹ نہیں دیا جا رہا، اور اس کے بعد ایون پاکستان بار کونسل بھی اس کے اعزاز میں کوئی اشاعہ، کوئی کھانا نہیں دے رہی۔ یہ بھی ہم سن رہے ہیں، وجہ اس کی اپنی حرکتیں ہیں، اور وہی ہے کہ یہ طریق کے کوڑا دان کا حصہ بننے والا ہے۔ اور آج جیسے میں نے بتایا کو اس کو تو اس کی اپنی اوقات جو ہے وہ یاد دلا دی ہمارے ساتھی رپورٹر قیوم صدیقی کی جانب سے۔ تو اب
सुन ये रहे हैं कि ये रिटायर होकर लंदन जा रहा है और टिकटें भाई हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि ये जाता है या नहीं जाता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसको लंदन भी ना जाने दिया जाए, इसका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला जाए। थोड़ा इससे भी पूछ गुछ होनी चाहिए कि भाई आपने पार्लिमान की सुपरमेसी को अंडरमाइन किया, आपने सुप्रीम कोर्ट की रिवायत को अंडरमाइन किया, आपने इन सारी चीज़ों को क्योंकि जब हम देखते हैं वो कहते हैं जी सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, तो अब ये सहूलतकार तो भाग जाएगा, फिर लंदन चला गया। बहरहाल जहाँ पे भी जाए, बात यह है कि एक चीज़ तो तय है कि ये तारीख के कूड़ादान का हिस्सा बनेगा, इसको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। यही कहा जाएगा, जब बंदियाल का जिक्र होगा तो यही कहा जाएगा कि बंदियाल पाकिस्तान की तारीख का वो वह चीफ जस्टिस था जिसने अपनी मॉडर्न लॉ का जुरिस्प्रूडेंस ओवरऑल दी पाकिस्तान जुडिशरी उसका इतलाक किया हुआ था, और उसके लिए आइन, उसके लिए कानून, उसके लिए पार्लिमान की सुपरमेसी, उसके लिए जजेस का ज़ाब्ता अखलाक, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिवायात सब बेवुकत थी। अगर उसके सामने किसी चीज़ की अहमियत थी, किसी चीज़ की वुकत थी, तो अपनी सासू माँ की ख्वाहिशात की वुकत थी, ख्वाहिशात की अहमियत थी, या उसके लीडर के लिए इसके पास इंसाफ कर था, बाकी किसी के लिए इंसाफ नहीं करता था। ऊपर उल्टा ये इंसाफ का कातिल के तौर पे याद रखा जाएगा। तो ये टोटल इसकी जो है आप लिगेसी है जो इंतहाई शर्मसार है, शर्मनाक है। तो बहरहाल एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।